بس ٹھیک ہے. او کہاں میں کہاں ان کا مدحا خالق اینوا ان کا مدحا سرا خالق اینوا وہ رسول زمان وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات و ممات میں گناہگار وہ شافع آسیاں بے کسوں کی امان بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے کراں میں بھی پہنچوں وہاں پھر پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں اے ریاض اس میں ہرگز ذرا سراپا خطا وہ سراپا عطا شک نہیں اے ریاض اس میں ہرگز ذرا میں سراپا خطا وہ سراپا عطا نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان ہے جو تسکین جان ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں ان کا مدحا سرا خالق اینوا وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دوستو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے صاحبزادہ علاؤالدین صابری صاحب کی خوبصورت آواز کے ساتھ اور ایک خوبصورت کلام کے ساتھ میں فہیم عباس اور زارا رضا آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اب تک ٹیلی ویژن پہ ہماری خصوصی رمضان المبارک کی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان. آج ہم پروگرام کے آغاز میں جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ موضوع نہایت ہی خوبصورت ہے اور اس موضوع کا ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ انسانیت سے کسی کی زندگی بچانے کے حوالے سے اور ایک ایسے ہسپتال کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کراچی کے لوگ تو اسے مطلب بہت ہی
آسانی سے واقف ہیں اس نام سے اور اس حمایت بھی کریں گے اور اس بات کو سیکنڈ بھی کریں گے کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ انسانیت کی فلاح کا کام کر رہے ہیں. مگر صرف کراچی کے لوگ ہی نہیں، پاکستان بھر میں اس ہاسپٹل کا ایک نام ہے اور یہ ہاسپٹل ہے انڈس ہاسپٹل. آئیے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ انڈس ہاسپٹل میں کس طرح انسانی ہمدردی کے لیے کام ہو رہا ہے. اور کیونکہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے اس ہاسپٹل کی کہ یہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی بیماری آپ کو وہاں بل پے نہیں کرنا ہے. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ سرکاری ہاسپٹل نہیں، مطلب یہ ایک چیریٹی ہاسپٹل ہے. اور یہ کس طرح چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا اس کا سٹرکچر ہے، کیا وہ بنیادی سوچ تھی جس سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، اور کیا یہ صرف کراچی میں ہے یا پورے پاکستان میں ان کی مستقبل کے کیا عزائم ہیں، ان سارے پہلوؤں پہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہاں انسانیت سے ہمدردی کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور ہم لوگ بھی اگر گھروں میں بیٹھ کے کچھ اپنے تئیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پورا ماڈل کا پتہ چلے کہ یہ تھا وہ بنیادی راستہ جس پہ چلنے کے بعد آج اتنا بڑا کام جو ہے ہمارے ہاتھوں سے ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ انڈس ہاسپٹل سے موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ جو کہ ہیڈ آف یورولوجی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. سر بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے، ہمیں وقت دیا. انڈس ہاسپٹل جس طرح سے انسانی خدمت کر رہا ہے، وہ لوگ جو کہ مشکل وقت میں جس طرح سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں، کسی کا علاج کرا کے، کسی کی زندگی بچا کر، بہت بڑی بات ہے. اور کووڈ کے درمیان بھی جس طرح سے آپ لوگوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے وہ سب آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ انڈس ہاسپٹل، جیسا کہ ابھی فہیم نے بتایا کہ وہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، تو کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے؟ نہ یہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، کیا ہے؟ آپ مطلب چیریٹی بیسڈ ہے، کس طرح سے آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ کیا مطلب زکوٰۃ اور جتنے احتیاط ڈونیشنز ہیں وہ کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں آپ؟ ہمارا ہاسپٹل جو ہے جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ 2007 میں اسٹارٹ ہوا تھا، کیونکہ یہ آئیڈیا شروع ہوا تھا یہ کہ کراچی میں، کیونکہ کراچی کی جو ہمارا شہر ہے وہ سب سے مین سٹی ہے جو کہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا، یہاں کی پاپولیشن کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل بنایا جائے جو کہ فری آف کاسٹ ہو، کیونکہ ہمارے پاس پور پاپولیشن کافی زیادہ ہے، 60% تقریباً ہمارے پاس پور پاپولیشن ہے. ان کے لیے کوئی فری آف کاسٹ ہاسپٹل نہیں تھا اس ٹائم پہ کراچی میں. 2007 کی بات بتا رہا ہوں جی. تو عبدالباری صاحب جو ہمارے CEO ہیں ابھی، ان کا یہ ایک آئیڈیا تھا، ایک نظریہ تھا کہ ایک ایسا ہاسپٹل بنایا جائے. تو بیسیکلی ہمارا ہاسپٹل جو سٹارٹ ہوا وہ 2007 میں، اراؤنڈ کوئی 13 سال پہلے سٹارٹ ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنایا جو کہ 150 بیڈڈ تھا. اس ٹائم پہ یہ 150 بیڈڈ ہاسپٹل سٹارٹ ہوا. اس وقت میں اسلامک مشن ہاسپٹل یہاں پہ کورنگی پہ، آپ کو پتہ ہے کہ کورنگی میں ہی ہے، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل اسلامک مشن ہاسپٹل کے نام سے، وہاں پہ انہوں نے ایک کنسٹرکشن کی انہوں نے، اور وہاں پہ ہاسپٹل سٹارٹ ہوا. ہاسپٹل بنا ایسے کہ وہ بھی جو پیسے ملے وہ بھی کسی کے ڈونیشن اور زکوٰۃ کے تھرو یہ اسٹارٹ ہوا یہ سارا. ہمارا ہاسپٹل جب اسٹارٹ ہوا 2007 میں تو اس ٹائم پہ یہ صرف 150 بیڈڈ تھا، اور اس میں ہماری مین اسپیشلٹیز جو تھیں وہ کچھ نہیں تھا، جس میں نیورو سرجری اور جو گائنی کا جو سیٹ اپ تھا وہ ہمارے پاس نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ ہمیں یہ سے اسٹارٹ ہوا. ہمارے پاس جو مین جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ 90% یہ سمجھے کہ وہ زکوٰۃ اور ان کے مستحق لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس کیش کاؤنٹر اس لیے نہیں ہے کیونکہ کسی بھی مریض کو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ غریب ہے یا مڈل کلاس کا. امیر لوگ بھی آ سکتے ہیں اور وہ آتے بھی ہیں ہمارے پاس، اور وہ جب ان کا علاج ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کچھ دینا ہے آپ کے لیے، کیونکہ ہم نے پے تو نہیں کر رہے ہیں، تو وہ پھر وہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں ہمارے پاس، وہ اور کچھ اپنے حساب سے وہ دے دیتے ہیں وہاں پہ جو بھی ہو، کیونکہ ہمارے پاس کیش کاؤنٹر نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے ٹوٹل. تو اس طرح ہم جو مریضوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہوگا. اچھا مطلب آپ ایک ڈاکٹر ہیں، میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کہیں نہ کہیں کسی اور ہاسپٹل میں کام کر رہے ہوتے، کسی ایسے کمرشل ہاسپٹل میں کام کر رہے ہوتے، تو اپنے اندر ایک کیسی تسکین محسوس کرتے ہیں آپ کہ اب ایک ایسے ہسپتال میں کام کرتے ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور انہیں پیسوں کی فکر نہیں ہوتی؟ دیکھیں نا، میں سرجن ہوں نا، کیونکہ میں سرجری کرتا ہوں، اور جب ہم پیشنٹ کو وہاں پہ دیکھتے ہیں OPD میں تو تقریباً 90% لوگ تو میں نے آپ کو کہا بالکل غریب لوگ ہوتے ہیں، جیسے کوئی رکشے والا ہوا، کوئی ریڈی والا ہوا، کوئی چھوٹا سا دکان ہوتا ہے. تو جب مریض سرجری کرا کے اور جب ہمارے پاس وہ صحتیاب ہو کے جاتا ہے نا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بس ان کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ ڈائریکٹ یہاں لگتی ہے. آپ بلیو نہیں کریں گے،
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक बड़ा सर्जन हूँ और मैं काफ़ी सालों से, मुझे 11 साल हो गए इंडस हॉस्पिटल में, और टोटल इंडस हॉस्पिटल को 13 साल हुए हैं। तो मैं काफ़ी पुराना वहाँ पे हूँ काफ़ी सालों से। तो वो जो हाँ जो सेटिस्फिकेशन होती है ना आपको, वो एक बड़ी चीज़ होती है। हम किसी भी कमर्शियल हॉस्पिटल में जैसे फ़हीम ने कहा काम कर सकते हैं हम, और हमें वो पे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इदारे में काम करना जो कि आपको दिल को सुकून मिले, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं जो कि जहाँ पे इलाज फ्री होता है, मुफ्त इलाज होता है, वहाँ की सर्विसेज की बात की जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। इलाज बेशक हो रहा होता है वहाँ पर, लेकिन इंडस हॉस्पिटल के बारे में यही सुना है कि वहाँ की सर्विसेज सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, और जिस तरह से एक लंबी लाइन होती है उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो वहाँ की सर्विसेज के हवाले से हमें कुछ बताइए। देखिए ना, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ऑब्वियसली एक फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल है ना, क्योंकि पैसे तो देते नहीं मरीज़ तो, और हम मरीज़ों को कहते भी नहीं है, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है, क्योंकि जब मैं इनिशियली में गया था तो हमें ये सिखाया जाता है कि मरीज़ को आप ये नहीं कहेंगे कि आप पैसे नहीं देते, क्योंकि एक हमें अगर मुझे पे मिल रही है मरीज़ को तो हम फ्री में कर रहे हैं, लेकिन मरीज़ को कहना नहीं है, क्योंकि ये उनकी एक आप जो होती है ना कि उनको आप नहीं बोल सकते ये, तो मरीज़ हाँ ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो उसमें ये चीज़ है कि हम कोशिश ये करते हैं कि मरीज़ों को जितना भी एडजस्ट कर सके अपनी लिस्टों में, और उनका सर्जरी करें और उनका इलाज करें, कोशिश ये करते हैं। हमारे पास ऑब्वियसली रश बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं है कि रश नहीं है हमारे पास। विद द टाइम जब हम स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास ओपीडी में 20 मरीज़ होते थे, आज 13 साल के बाद हमारी ओपीडी में 60, 70, 80 मरीज़ होते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने आते हैं? हाँ, हम ये बहुत अच्छा सवाल किया कि पाकिस्तान, अब इस वक्त तक हमारे पास पाकिस्तान में जब हमने स्टार्ट किया था तो कराची से स्टार्ट किया था। पूरे पाकिस्तान में हमारे पास 12 हॉस्पिटल अभी हैं, पूरे पाकिस्तान की बात। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में 12 जी, हॉस्पिटल? 12 हॉस्पिटल इंडस हॉस्पिटल के। अच्छा, वो मेरा ख्याल खास वो फॉर्मेट के साथ आप लोगों के पास वो हॉस्पिटल, वो भी जानना चाहते हैं। जी जी, हमने जब स्टार्ट किया था तो बताया था 2007 में एक हॉस्पिटल था, उस वक्त हम इसका नाम इंडस हॉस्पिटल था। अब हमारा नाम हो गया इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क, क्योंकि हमारा हेल्थ नेटवर्क बहुत बढ़ गया है। एक लाहौर में एक बड़ा हॉस्पिटल है जो कि जुबली टाउन में स्टार्ट हो गया, अभी 600 बेडेड हॉस्पिटल है। अच्छा, जी रिसेंटली स्टार्ट हुआ? जी रिसेंटली स्टार्ट हुआ। अच्छा। उससे पहले तकरीबन 3 से 4 साल पहले की बात है कि हमने एक मुजफ्फरगढ़ में टर्शरी केयर हॉस्पिटल स्टार्ट किया। मुजफ्फरगढ़ एक मुल्तान के नज़दीक एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल बहुत बड़ा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ टर्की ने जो हमें डोनेट किया था, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दिया था कि आप इसको रन करें। वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है, आप देखेंगे ना आपको बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। तो ये सरकारी अस्पताल जो है उनका पूरा निज़ाम भी आप लोगों ने संभाला है, शायद कुछ ऐसे मिसालें भी हैं? जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, जो कि गवर्नमेंट का अगर कोई हॉस्पिटल है उसको इंडस हॉस्पिटल रन करता है। जैसे बदीन का हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदीन जो है वो इंडस हॉस्पिटल चला रहा है, हालांकि है गवर्नमेंट का हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह एक पार्टनरशिप होती है। जो मैं मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा था वो तो प्योरली जो है वो इंडस हॉस्पिटल चला रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दे दिया। अच्छा, ओके, क्या आप चलाए रन करें, तो उसकी बजटिंग भी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट भी देती है और इंडस अपना भी फंड्स यूज़ करता है। अच्छा, इस तरह है। तो वहाँ भी हर मर्ज का इलाज होता है या अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खास मखसूस किस्म के वो डिपार्टमेंट से तरफ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल का मकसद यही है कि जहाँ पे हर डिपार्टमेंट हो, उसको हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं। अच्छा। सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल वो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। उसके अलावा हमारे जो है रीजनल ब्लड सेंटर्स भी हैं, एक जामशोरों में है, एक बदीन में। हमने ब्लड सेंटर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं, जो ब्लड सेंटर, क्योंकि ब्लड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, हर मरीज़ के लिए यूज़ होता है, सर्जरी में, इवन मेडिसिन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ब्लड का ज़रूरत होती है। यानी आपकी लैब्स हैं जिस तरह? जी बिल्कुल, ब्लड सेंटर्स हैं जो ब्लड प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, ये भी है। उसके अलावा हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर के सेंटर्स हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे शहर हैं, जैसे गांव हैं ठट्टा के आगे, वहाँ पे एक छोटे सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे हमारे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं जो कि पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं और वहाँ से रेफ़र करते हैं अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मर्ज होता है। तो ये तो सालाना मेरा ख्याल है मिलियंस के हिसाब से लोग जो है मुस्तफ़ीद होते होंगे। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो हम मज़ीद आपसे मालूमात हासिल करेंगे। इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला प्रोग्राम में जारी रहेगा। अजीज़ दोस्तों, कहीं मत जाइए, हमारी ये खसूसी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान, रमज़ान आपसे अभी दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में आपको एक बार फिर खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं, और आज हम बात कर रहे हैं इंसानी खिदमत की
کہ جس طرح سے انڈس ہاسپٹل انسان کی مشکل میں اس کی مدد کر رہی ہے، جس طرح سے غریبوں کا علاج کرا رہی ہے. یہ نہیں کہ صرف غریب جو بھی وہاں پر علاج کرانا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں. ڈاکٹر عبدالحفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اب تک اگر ہم دیکھیں 2007 سے یہ ہاسپٹل چل رہا ہے، تو ہر سال تقریباً یہاں کتنے جو پیشنٹ ہیں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کتنے لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں اب تک؟ ہمارے پاس جو رفلی ہم جو آئیڈیا ہے ہمارا، وہ اراؤنڈ 4 لاکھ مریض ہم مہینے میں دیکھتے ہیں. اچھا، ایک مہینے میں 4 لاکھ مریض، ایک منتھ میں؟ جو ہاں، کیونکہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نکلتی ہے پورے مہینے کی. اور ابھی تک جو ہے ہم نے جو بچوں کے کینسر ہے وہ 10,500 بچے کر چکے ہیں. تو بچوں کا جو کینسر کا جو ہاسپٹل ہے جو کہ سٹارٹ ہوا ہے ہمارے پاس 3-4 سال سے سٹارٹ ہوا ہے تقریباً. ڈاکٹر شمل اشرف جو ہیں وہ ان کے انچارج ہیں. یہ پاکستان کا سمجھے کہ یہ بچوں کے کینسر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جو کہ ہم انڈس ہاسپٹل چلا رہا ہے. اور یہ بھی فری آف کاسٹ یہاں پہ، مطلب کینسر کا جو علاج ہے یہ تو بہت مہنگا تصور کیا جاتا ہے. اور جو چیریٹی وغیرہ کے جو ہاسپٹلز ہیں، جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، وہ بھی مریض کو دیکھتے ہوئے یا تو اس کو ساری سہولیات دیتے ہیں یا اس کو ادویات دیتے ہیں، تو وہ پھر بھی مہنگا پڑتا ہی ہے. تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے، جو کہ میں نے پہلے ہی بتایا. ہاں، اس میں پیشنٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیجیے کیونکہ ہمارے پاس کیش کاؤنٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو علاج بچہ ہمارے پاس آئے گا، اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ایک کارڈ بنتا ہے ہمارا نا. تو اس کارڈ کے بننے کے ٹائم پہ ایک چھوٹا سا ہم اس کے والدین سے، اگر بچہ ہے تو ان کے والدین سے، اگر پیشنٹ ہے تو ان سے ایک ہم چھوٹا سا انٹرویو کرتے ہیں جو کہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اس سے ہم یہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ مریض زکوٰۃ کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر زکوٰۃ کے لیے ایلیجیبل ہے تو اس کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوتا ہے. ادویات تک سب کچھ ایوری تھنگ مریض، ہاں ایوری تھنگ، اس کی ٹیسٹ ہو گئے، اس کی ادویات ہو گئی، ساری چیزیں. صحیح. دوسری جو چیز ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں مریض کچھ افورڈیبل ہے اور زکوٰۃ کے ایلیجیبل نہیں ہے تو پھر ڈونیشن میں کے تھرو اس کا کیا جاتا ہے. تو 2 ہمارے پاس، ایک ہمارے پاس جو اماؤنٹ ہوتا ہے جس سے وہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اس طرح ہے. صحیح. تو سر، فنڈ کی اگر بات کی جائے تو وہ کس طرح آپ ریز کرتے ہیں، کس طرح سے؟ دیکھیں نا، جیسے ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے الحمدللہ، اور مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی ہمارے دل کھول کے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ فنڈ ریز ہوتے ہیں. اگر کسی کو کرنا ہے تو اس رمضان کا مہینہ جو ہے سب سے بہتر ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ جنریٹ ہوتی ہے ہماری، اور دل کھول کے کرتے ہیں اور اتنی زکوٰۃ ملتی ہے کہ الحمدللہ. اور یہ اسپتال ان لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے، ان پاکستانی لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے. بے شک. تو یعنی کہ یہ لوگ ہی چلاتے ہیں اس ہاں، اسپتال کو. اور تو کوئی ریسورسز تو ہے نہیں کیونکہ پیشنٹ تو پے کرتا نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام ہی ہے جو کرتی ہے. اور اسی طرح یہ سارا سسٹم. ٹھیک ہے. تو ابھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، فرض کریں کہ وہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ اگر رمضان میں بڑے ایک جذبے کے ساتھ جو ہے نا زکوٰۃ پاکستانی جو ہے، پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ نکالتے ہیں، تو وہ اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا راستہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور کم سے کم کتنے فنڈز جو ہیں وہ جمع کروائے جا سکتے ہیں، یہ بھی بتائیے. دیکھیں نا، فنڈس تو جو ہے کہ اس کی تو انلمیٹڈ ہے، جتنا دیں گے تو وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہمارا یونیورسل ایکسیس نمبر ہے 111118880. اگر کراچی کا ہے کوئی ڈائل کرنا چاہتا ہے تو 021 ملا کے وہ کر سکتا ہے. وہ ڈائریکٹ آپ کال کریں گے، وہ آپ کا رائڈر ہوگا، وہ آپ سے ریسیو کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 طریقہ یہ ہے کہ آج کل تو انٹرنیٹ ہے، گوگل پہ آپ indushospital.org.pk ڈال دیں، ان کی سائٹ آ جائے گی، اس کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3، اگر کہیں بھی رہتے ہیں تو وہاں پہ بینک تو ہوگا ہی، ڈائریکٹ بینک میں چلے جائیں. پورے پاکستان میں بینک، جس بینک میں بھی جائیں گے کہ انڈس ہاسپٹل کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، وہاں پہ آپ ڈائریکٹ جمع کرا سکتے ہیں بینک میں انڈس ہاسپٹل کے نام پہ. یعنی کہ آپ اگر کچھ فنڈز دینے ہیں تو رکاوٹ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ایون دو کہ جو فنڈز دینا چاہتا ہے، ایون زکوٰۃ، وہاں پہ انڈس ہاسپٹل مین ہمارے آ جائے، وہاں پہ بہت بڑا ایک ہمارا ڈونیشن اور کلیکشن یونٹ بنا ہوا ہے، وہاں پہ وزٹ بھی کر لیں، وہاں پہ آ کے جمع کرا لیں. تو چوتھا طریقہ تو یہی ہے کہ آرام سے بندہ آ سکتے ہیں، ہاسپٹل وزٹ بھی کر لیں، دیکھ بھی لیں. صحیح. اچھا سر، کووڈ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے، کیونکہ جس طرح آپ مفت کووڈ کی سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹیسٹ کے لیے بھی ٹیسٹنگ بھی اویلیبل ہے، اور ویکسین کے حوالے سے اگر جاننا چاہیں تو کیا انڈس ہاسپٹل مفت ویکسین بھی لگا رہے ہیں لوگ؟ دیکھنا، جیسے کووڈ لاسٹ ایئر 2020 میں مارچ میں کووڈ اسٹارٹ ہوا، تو الحمدللہ انڈس ہاسپٹل جو پہلا ہاسپٹل تھا جس نے کووڈ کا یونٹ اسٹارٹ کیا تھا. اچھا جی بالکل، کیونکہ جو ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہیں اس ٹائم پہ وہ کووڈ کے مین ممبر تھے وہاں پہ، انہوں نے اسٹارٹ کیا. تو ہمارا انڈس ہاسپٹل پہلا ہاسپٹل تھا جس نے کووڈ کا یونٹ پورا اسٹارٹ کیا اور پوری فیسلٹیز اسٹارٹ کی. ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے تقریباً 100 بیڈس ہم نے کووڈ کا پورا یونٹ بنایا تھا. 100 بیڈس اس وقت پہ، کیونکہ بہت پیک پہ کووڈ تھا اور کہیں پہ لوگوں کی جگہ نہیں مل رہی تھی. تو الحمدللہ
इंडस ने जितनी जो सपोर्ट की कोविड के मरीजों को ट्रीट करने में, मैं कहता हूँ कि किसी ने नहीं की। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरे हॉस्पिटल्स ने अपने यूनिट बनाना शुरू किए। तो होता क्या है कि फिर अभी रिसेंटली जैसे कोविड बेहतर हुआ तो हमने अभी जाके हमारे अभी 25 बेड्स हैं 100 में से हम 25, क्योंकि कोविड बेहतर हुआ तो हमने एक लिमिटेड, क्योंकि हमारी पूरी हॉस्पिटल चलानी होती है, हमने क्या किया कि जो मेन हॉस्पिटल है उसका हाफ पोर्शन हमने कोविड को दे दिया, हाफ पोर्शन हमने नॉर्मल हॉस्पिटल को दे दिया। अच्छा। तो हमें फिर जब कोविड बेहतर हुआ तो हमने वो कोविड को बिल्कुल लिमिट करके अपने 25 बेड पे आ गए। इट्स 25 बेडेड, वो टोटल आइसोलेटेड हमने को पूरा यूनिट बना दिया है। अच्छा कोविड का कोविड की जो रिपोर्ट्स जो हम पीसीआर जो टेस्ट करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीसीआर टेस्ट करते हैं कोविड के। जो हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है उनके तो होते ही होते हैं, लेकिन जो अगर बाहर से कोई किसी को लिख के देते हैं कोविड का टेस्ट करा ले, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी। सही। अच्छा, क्योंकि ये मतलब एक ऐसा फलाही अस्पताल है और पूरे पाकिस्तान में आपने बताया कि 12 के करीब 12 अस्पताल हैं जो इसी पैटर्न पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता होगा। अब मरीज़ पूरे सिंध से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, कराची की अपनी 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, तो किस तरह मैनेज किया जाता है? वो सारे बीमार हैं, मतलब जो आए हुए हैं, जो कतार में लगे हुए हैं, अब उनमें से इंतखाब करना कि नहीं इसको पहले करना चाहिए या इसको ज़रा थोड़ा सा वेट करवाया जा सकता है, ये फिर सिफारिशें भी तो आती होंगी आपके पास के ये फलाने डॉक्टर साहब के जानने वाले ज़रा देखें ज़रा, तो इस सारे मेयार को बरकरार रखना वो कैसा है? देखिए ना, पहली बात डिस्क्रिमिनेशन हम किसी को नहीं करते कि इसका इलाज करना इसका इलाज नहीं करना, इलाज सबका करना है पहली बात। नंबर 2, हाँ पेशेंट जब अगर जैसे अगर वो मुझे दिखाना चाहता है ना, मैं सर्जन हूँ, गुर्दों का सर्जन हूँ, किसी को अगर किडनी में स्टोन है तो वो मुझे अगर दिखाना चाहता है तो वो तरीक़ाकार ये है कि फ़िल्टर क्लिनिक है। आप जैसे मेन इंडस हॉस्पिटल में एंटर होंगे तो राइट साइड पे फ़िल्टर क्लिनिक बना हुआ है, वहाँ से मरीज़ जाएगा, एक मरतबा वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर को दिखाएगा जो हमारे फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे उनकी लैब्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी, फिर वहाँ से उनका मेरा टाइम मिलेगा, वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन का उसको टाइम मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये है। हाँ, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है क्योंकि बहुत मरीज़ की कंडीशन क्रिटिकल है, ख़राब हो रही है, तो इमरजेंसी के थ्रू जाएगा, वहाँ इमरजेंसी में जाएगा, वहाँ पे उनके सारी टेस्ट होंगी। अगर उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो एडमिशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, आप आज तशरीफ़ लाए और जिन लोगों ने हमें देखा वो लोग भी अगर इलाज कराना चाहते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो किसी भी किस्म की कोई बीमारी है तो वो इंडस हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। मज़ीद हम बात करेंगे, एक वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक नया टॉपिक हम शो में जो है वो इंक्लूड करेंगे, तो कहीं ना क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली, फर्दे इस्यां मेरी मुझसे लेकर, फर्दे इस्यां मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली, वो आता पर आता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले, वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले, जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली, क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली, मेरी उम्र रवा अब ठहरे जा,
اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر رواں اب ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال رومی نہ سعدی، میں نہ اقبال رومی نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، میں نہ اقبال قدسی نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ جی علاؤالدین صابری صاحب تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا، اور اب ہم اپنی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں کے اس دوسرے حصے میں بات کریں گے طاق راتوں کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے، جیسا کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، جس کو نجات کا عشرہ بھی کہتے ہیں، اور اس عشرے میں وہ طاق راتیں بھی موجود ہیں جن میں سے ایک شب قدر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے کہ ان طاق راتوں میں سے ایک شب قدر ہے، اس کو ڈھونڈو، اور اس کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، اور یہ وہ عظیم رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور وہ کیا نشانیاں ہیں، ہم کس طریقے سے شب قدر کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اسرائیل نعمانی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم اسرائیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اسرائیل بھائی، جیسا کہ طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور انہوں نے زہرا نے بتایا کہ زہرا صاحبہ نے کہ طاق راتیں جو کتنی اہم ہیں، اور میرے نزدیک بھی ایک ہر مسلمان کے نزدیک یہ سمجھیں کہ پورے رمضان المبارک کے اس برکتوں والے مہینے کا کلائمیکس ہے یہ آخری 10 دن، اور اس کی یہ طاق راتیں، ان کی کیا ہی بات ہے۔ تو ذرا ان کی فضیلت کے حوالے سے رہنمائی کریں۔ 2 راتیں تو گزر چکی ہیں، باقی 3 رہ گئی ہیں کہ یہ ہاتھ سے جانے نہ پائے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت قابل احترام پیکر اخلاص و محبت، پیکر اخلاص و عمل، جناب محترم مکرم جناب محمد فہیم عباس صاحب، جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے طلب کیا، اور ایک خوبصورت آپ نے پروگرام کو اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر ایک خوبصورت پرمسرت لمحان کے اندر اس پروگرام کو آپ نے سجایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے شب قدر کے حوالے سے، طاق راتوں کے حوالے سے، تو پہلے تو یہ کہ عمل کے اعتبار سے دن اور رات کو جو اللہ رب کریم نے تقسیم فرمایا ہے، تو پہلے ہم ذرا دن اور رات کے تقابل کو دیکھتے ہیں۔
کہ ایک دن میں عبادت کا تصور ہے اور ایک رات میں عبادت کا تصور ہے. بے شک. اب آئیے کہ عبادت جو دن ہے، دن میں کی جانے والی جو عبادات ہیں وہ کس قدر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، اور رات کے لمحات کے اندر جو اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے وہ کس قدر قابل قبول ہے. تو اگر ہم قرآن کا اگر مطالعہ کریں یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک چیز سامنے واضح نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب کریم نے اپنے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین ہیں اور اللہ کے جتنے مقربان بارگاہ خداوندی ہیں اور جتنے اولیاء کرام ہیں، اللہ رب کریم نے ان میں زیادہ تر نفوس قدسیہ پر رات میں انعامات کی بارش نازل فرمائی ہے. اچھا. یعنی اللہ نے جو نعمتوں سے نوازا تو رات کے حصے میں زیادہ تر اپنے نیک بندوں کو نوازا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرمایا کہ فقال لأهلهم كسوا إني أنست نارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر کا جو بعضہ ہوا، چاند کے آپ نے 2 ٹکڑے کیے، تو وہ دن میں نہیں بلکہ وہ رات میں ہوئے. جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ دن میں نہیں بلکہ رات میں ایمان لائے. اور رات چونکہ ایک اختصاص کا وقت ہے اور ایک مجالس ملوک کا وقت ہے، جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جو کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، تو اس کی بارگاہ میں ایک اختصاص جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک خلوص کے ساتھ، اختصاص کے ساتھ، ایک تعین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ایک ملتفت ہو کر اور مکمل جو توجہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو رات کی گھڑیوں میں نصیب ہوتی ہے وہ دن میں نہیں ہوتی. اللہ پاک کو پسند بھی بہت ہے اللہ رات کی اکبر. عبادت. تو بڑی پیاری اس نے حدیث سے جیسے بخاری شریف کے اندر روایت ہیں کہ اللہ کے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول عمل اگر اللہ کی بارگاہ میں ہے تو وہ رات کو جاگ کر اپنے رب کو منانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو اس اعتبار سے پہلے تو یہ کہ رات کو اللہ رب کریم نے بڑا مقام عطا فرمایا دن کے مقابلے میں. اب قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فلما وجعلنا الليل والنهار آیتین، ہم نے رات کو اور دن کو دونوں کو نشانیاں بنایا. تو قرآن میں اللہ رب کریم نے دن کے مقابلے میں رات کو مقدم کیا، یعنی پہلے رات کو ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد دن کو ذکر فرمایا. تو رات کو اول ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے تقدیم جو حاصل ہے وہ اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے ہے. اور سر اس رات کے کیا کہنے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو کیا کون سے وہ اعمال ہیں، کون سی وہ عبادات ہیں جو کہ ہمیں شب قدر کے حوالے سے کرنی چاہیے، وہ بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا یہ سوال قائم فرمایا کہ کون سی رات ہیں. پہلے تو یہ کہ شب قدر جو ہے اس کے بارے میں ذرا یہ سمجھیے تو ہمارے لیے تحفہ ہے. یہ تحفہ خداوندی ہے امت مصطفیٰ کے لیے. یہ تحفہ خداوندی ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اللہ کے محبوب کے سامنے حضرت یعنی بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہوا جس کا نام شمعون تھا، اور اس شخص نے 1000 مہینے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں جہاد کیا اور 1000 مہینہ اس نے اللہ کی عبادت کی. تو سمجھ لیں کہ وہ دن میں روزہ رکھنے والا اور رات کو اللہ کو منانے والا اور دن بھر جہاد کرنے والا اور 1000 مہینے تک اللہ کی بات میں. تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب اس کا ذکر ہوا تو پھر صحابہ نے کیا رسول اللہ کہ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کا جو شخص تھا کہ جس کو اللہ نے طویل عمر عطا فرمائی، اب ظاہر بات ہے جب اس کی عمر طویل ہوگی تو اس کی عبادات بھی طویل ہوں گی. جب عمر کا زیادہ حصہ اس کا ہوگا تو عبادت بھی زیادہ. تو یا رسول اللہ تو وہ تو ہم سے اعمال کے اعتبار سے اور نیکی اور خیر کے اعتبار سے ہم سے تو آگے سبقت کر جائیں گے. سامنے عرض کی تو پھر اسی موقع پر اللہ کے محبوب نے جس صحابہ کی جب یہ بات سنی تو حضور بڑے کبیت خاطر ہوئے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اسی اسلام میں پھر اللہ رب کریم کی بارگاہ سے حضور کی بارگاہ میں ایک خوشخبری آئی. فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے وسلم اگرچہ اس سے پہلے امتوں کی اعمار ان کی عمریں اگرچہ زیادہ تھی اور آپ کی امت کی عمریں کم ہیں، یعنی 60 سے 70 کے بیچ میں زیادہ تر کی عمریں ہوں گی، لیکن میں ان کو ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ اگر کوئی شخص اس رات کو جاگے یا اس رات کے تقدس کو بہترین طریقے سے وہ ادا کرے تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہوگا جیسے اس نے 84 سال تک اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی. سبحان اللہ. صرف ایک رات اور جو ہر اس سال رات یہ آئے گی. جناب یہ دیکھیں جب تک وہ حیات ہے جب تک اس تحفے کو ڈھونڈ پائے اللہ اللہ. تو اس لیے فرمایا بخاری شریف میں فرمایا کہ اس کی جستجو میں رہو. اچھا اس کی تعین نہیں فرمائی کہ فلاں شب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان اس کی جستجو میں رہے، اس کی تلاش میں رہے اور اس رات کو پانے کی تلاش میں، تاکہ 5 راتوں میں بھی وہ جاگتا رہے. اگر ایک رات کی تعین کر دی جاتی تو بھئی مجھے معلوم ہے کہ بھئی یہ رات ہے اسی میں جاگنا ہے، تو اس کی جستجو تلاش میں فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں، یعنی اس رات کو آخری جو طاق راتیں ہیں
उन शबों में उसे तलाश करो, यानी 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। लेकिन इसके तायीन और इसके जो हतमी जो इल्म है वो अल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बाकी उसके अलावा हाँ उलमा ने, मुफस्सिरीन ने कुछ अपने इस्तिदलालात किए हैं। उलमा ने ज़्यादातर ये फरमाया कि वो 27वीं शब है। वो क्या है? 27। लेकिन ये बात कोई यकीनी नहीं है। सही, ठीक है सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे माजरत के साथ। वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन या रहीम या रहमान रमज़ान।